حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوا کہ اسی قرآن کی برکت سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کر لیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ حضور کے اتنے صحابہ سب حضور کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہیں۔ سارے مرید ہیں اور حضرت عمر کیا ہیں؟ حضور کی مراد ہیں، کیونکہ حضور نے یہ دعا کی، اے اللہ حضرت عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب یہ تیری مرضی ہے، لیکن میں ایک شعر مانگنا چاہتا ہوں۔ ایک شعر ہمارے پاس پہلے آ چکا ہے، وہ ہے حضرت امیر حمزہ۔ 39 مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے حضور نے خود دعا مانگی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزتوں سے نواز دے۔ حضور ادھر دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپاک ارادے سے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، تلوار لی اور کس ارادے سے نکلے باہر کہ میں معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ جب آپ غیظ و غضب کے اندر اتنے غصے کے ساتھ آپ نے تلوار لی اور اپنا سفر سواری پر بیٹھے روانہ ہوئے، سفر کر رہے ہیں تو راستے میں ایک صحابی ملے۔ انہوں نے فرمایا، عمر آج تمہارے تیور بدلے بدلے لگ رہے ہیں، آج بڑے غضب و غصے میں ہو، غیظ و غضب میں ہو، کیا بات ہے؟ تو کہا جی میں بانی اسلام کا چراغ گل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا مولا اللہ کے نبی اور رسول کو میں قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم اس ارادے سے جا رہے ہو، تمہیں اپنے گھر کی بھی خبر ہونی چاہیے، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی جن کو تم قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، انہی کی غلامی کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غصے میں پہلے تھے، مزید غصہ بڑھ گیا، اپنی سواری کو واپس موڑا اور اپنی بہن کے گھر میں پہنچے۔ جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو کیا آواز سنتے ہیں کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ قرآن ہی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زور زور سے دروازے کو دستک دینا، اس کو پیٹنا شروع کر دیا کہ جلدی کرو دروازہ کھولو۔ آپ کے بہنوئی آگے بڑھے، دروازہ کھولا تو اتنا غصہ تھا کہ ان کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اس قدر مارا اور پیٹا کہ آپ کی بہن جو ہے وہ آگے بڑھی اور آپ سے کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس قدر غصہ نکال رہے ہو؟ تو بجائے اس کے کہ آپ پیچھے ہٹتے، آپ نے اپنی بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ تو آپ کی بہن نے فرمایا، اے عمر تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، یاد رکھنا جان تو جا سکتی ہے لیکن حضور کی غلامی اب نہیں جا سکتی۔ اب جتنا مارنا ہے مار لو، لیکن جو حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے اب وہ نہیں اتاریں گے۔ یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن حضور کی غلامی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر تم پر اتنا اثر کیا ہے؟ کہا جو قرآن پڑھ رہے تو وہ تو مجھے سناؤ، وہ قرآن تو مجھے سناؤ۔ تو حضرت اگر قرآن سننا چاہتے ہو، قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح بات نہیں چلے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہنے لگی، آپ نے فرمایا اگر قرآن کی تلاوت کو سننا چاہتے ہو تو پھر یہ کرنا پڑے گا، تمہیں غسل کر کے آنا پڑے گا، پھر آ کے قرآن کی تلاوت کو سن سکتے ہو، پاک ہو کر آؤ، قرآن کو چھو سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں داخل ہو گئے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری غسل کر رہے ہیں، اپنے جسم کو دھو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرما رہا ہے، آپ کے دل کو دھو رہا ہے۔
حضرت عمر ظاہری غسل فرما رہے ہیں، اپنے جسم کو دھو رہے ہیں، لیکن ادھر رب تعالیٰ آپ کے دل کی جو تاریکیاں ہیں، جو کفر کے اندھیرے ہیں، اسے دھو رہا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل کر کے واپس آئے، آپ بیٹھے، آپ نے فرمایا اے میری پیاری بہن، جو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی ذرا مجھے وہ سناؤ۔ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت وہاں کون سی ہوئی؟ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ قرآن کہتا ہے اس آیت پاک کے اندر رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے چاند کے چہرے والے محبوب، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ اکبر، ایک آیت تلاوت کی گئی آپ کے سامنے، قرآن کا ایک ایک حرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نور بن کر اترتا گیا۔ ایک ایک لفظ جو ہے وہ قرآن کا آپ کے دل میں نور بن کر اترتا گیا، دل کی ساری تاریکیاں دور ہو گئی، کفر جو ہے وہ دور ہو گیا، ظلمتیں دور ہو گئی۔ آپ نے ایک آیت سننے کے بعد اتنا گہرا اثر ہوا، آپ نے کہا مجھے آقا کی بارگاہ میں لے چلو، جو زندگی میں نے گزار لی ہے وہ زندگی تو میری برباد ہو گئی ہے، جلدی کرو مجھے آقا کے قدموں میں لے چلو۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اسی طرح آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اب ارادے بدل گئے۔ قرآن کی آیت سنی تو ارادے بدل گئے، اور اب اس جانب روانہ ہوئے۔ بہن بھی خوش ہوگی، بہنوں بھی خوش ہو گئے کہ قرآن کی برکتیں دیکھیے کہ ہمارے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہتی ہے کہ اللہ اکبر، کتنا کرم ہوا ہے کہ قرآن کی برکت سے، قرآن کو سننے سے ہمارا بھائی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب تلوار ہے حمائل کی ہوئی ہے، اور حضور کے اس مقام پر پہنچے جہاں حضور صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، تو صحابہ کرام نے دروازے کے جو سوراخ ہوتے ہیں وہاں سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد صحابہ نے کہا کہ یہ تو عمر آ رہے ہیں اور تلوار بھی ان کے پاس ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ بولے، وہ بھی شیر خدا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کہ اگر عمر برے ارادے سے آ رہے ہیں، بری نیت سے آ رہے ہیں، تو عمر کی تلوار ہوگی اور عمر کا سر ہوگا، اور اگر اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو پھر ہم صحابہ حضور کے غلام آگے بڑھ کر عمر کا استقبال کریں گے۔ آپ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تلوار بھی موجود ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے اپنے گلے کے اندر ایک کپڑا لٹکایا ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کپڑا یوں پکڑا اور اس کو کھینچا، فرمایا عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو، ابھی وقت وہ نہیں آیا، تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتنا کہنا تھا تو دل تو پہلے ہی مائل ہو چکا تھا، حضور کی دعائیں قبول ہو چکی تھی، حضرت عمر کو یہ سننا تھا تو زبان پر یہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضور کے غلاموں کو کتنی خوشی ہوئی، کتنی خوشی ہوئی۔ سنو حدیث پاک میں آتا ہے اتنی خوشی ہوئی کہ سارے صحابہ نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ کا نام بلند کر کے بتا دیا، مکہ کے در و دیوار گونج اٹھے، بتا دیا آج کوئی اور نہیں، عمر فاروق نے اسلام قبول کیا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ وہ مراد رسول حضور جن کے لیے دعائیں کریں، آج انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو صحابہ نے خوشی منائی، بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، مکہ کے در و دیوار گونج اٹھے کہ آج عمر نے اسلام قبول کیا ہے، ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں۔
اب وہ وقت آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ فرمایا یہ چھپ چھپ کے عبادت کس بات، پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ عرض کی یا رسول اللہ 2 صفیں بنائیں، ایک صف میں آگے امیر حمزہ ہوگا اور دوسری صف میں آگے ہوں گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں ہوئے۔ آپ نے عرض کی آقا اب چھپ کی عبادت نہیں ہوگی، علل اعلان عبادت بیت اللہ کا طواف بھی ہوگا، رب کی عبادت بھی ہوگی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں تشریف فرمائے، 2 صفیں بنی اور چلے خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے نماز اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، علل اعلان بیت اللہ کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی نا، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزتوں سے نواز دے، آج دیکھ لو جاگتی آنکھوں سے کہ اسلام کو اللہ نے کتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ مسلمان علل اعلان بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔